اپنے بچوں کے 3-4 سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ اپنے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں علیحدہ کمروں کے اندر پھینک دیا، ڈربوں کے اندر۔ کم سے کم 16 سال تک اپنی دھی بیٹی اپنے بچے کی نگرانی اپنی آنکھوں سے کرتے، یہ کیمروں سے، یہ خاردار تاروں سے، یہ کتوں سے نگرانی ہونے لگتی تو سب کے بچے عبد القادر جیلانی بن جاتے۔ ادھر اماں کی چرپائی، ادھر ابا کی چرپائی، درمیان میں بہن بھائیوں کی چرپائی۔ یہ پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے، کیا پرائیویسی؟ کپڑے پورے پہن دوپٹہ سر پہ رکھ، پرائیویسی ہے؟ ٹانگیں چوڑی کر کے نہ سو، سنت کے مطابق سو، پرائیویسی ہے؟ اگر سردی کا موسم نہیں، رضائی نہیں ہے تو احتیاطاً تیرے سطر سے کپڑا نہ اٹھ جائے، پتلی سی چنی جو اوپر ڈال، یہ پرائیویسی ہے؟ ادھر اماں کا کھجڑا، ادھر ابا کی چرپائی۔ رات کو 2 بجے ابا پانی پینے کے لیے اٹھتا تھا، کسی بیٹے کا یوں ہاتھ بڑا ہوتا تھا، ابا سیدھا کر کے چلا جاتا تھا اور جاتے جاتے یوں سر پہ ہاتھ پھیر جاتا تھا۔ اماں دیکھتی تھی تکیا نیچے گرا ہوا، اماں سر اٹھا کے تکیا اوپر رکھ دیا کرتی تھی اور ماتھا چوم کے ماں باپ کہہ دیا کرتے تھے اللہ تیری خیر کرے۔ تھی تو یہ چند سیکنڈ کی دعا، لیکن اتنی اس کے اندر پاور تھی، جس کو لگ جاتی جنت الفردوس میں چھوڑ کے آیا کرتی تھی۔ ماں باپ نے دعائیں دینی چھوڑ دی، تم نے اس کی دعاؤں کی اہمیت ہی نہ سمجھی۔ تربیت میرے عزیزو، تعلیم کا معیار مدارس اسکول کے ذمہ تھا، تربیت ماں باپ کے ذمہ تھی۔ پہلا اسکول ماں کی گود تھی، اور پہلا اسکول ماں کی گود تھا اور استاد اس کا ٹیچر باپ تھا۔ چلو تمہیں ماضی میں لے کے جاؤں، کچھ ماضی کی یادوں میں لے کے جاؤں۔ دنیا کے اندر ایک مرد آیا، اللہ اکبر، جس کا نام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ کے بعد سب سے بڑا حدیث کا حافظ ہے۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی کا نکاح ہو گیا، بیٹی کی رخصتی ہو گئی، بیٹی سسرال چلی گئی۔ صبح کا وقت آیا، ساس دروازے پر آئی، بہو باہر آئیو، امی خیر ہوئے، روٹی پکواوے گی، سالن بنواوے گی، چائے بنوائے گی۔ نانا بہو، یہ ساری میری محلے والیاں میری نو دیکھن آئی ہیں، یہ میری بہو دیکھنے آئی ہیں، آ جاؤ باہر جلدی سے اپنا چہرہ دکھا تاکہ محلے والوں کو پتہ لگے اپنے بیٹے واسطے کیسی دلہن لے کے آئی، اپنے گھر کی خوشیوں واسطے کیسی بہو لے کے آئی۔ امی تیرا حکم ہے کہ مشورہ؟ کہ کیوں؟ وہ کیا ہو، میں تو ان پڑھ سی سیدھی سادی۔ کہ اماں بڑوں کا حکم ماننا ہے جائز ہے اور مشورہ اختیار ہے، مانو یا نہ مانو۔ کہ بیٹی آ کے باہر چہرہ دکھا، یہ کیڑے بکھیڑوں میں پڑ گئی، مشورہ حکم۔ اب اندر سے رونے کی آواز آئی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی رونے لگ گئی۔ اندر سے آواز آئی، بیٹی کیوں روئی؟ باہر سے آواز، امی جی بس مجھے اب میرا باپ یاد آ گیا، میرے باپ کی غیرت، میرے باپ کا کردار، میرے باپ کی تربیت یاد آ گئی۔ اماں بتا عورتوں کو منہ دکھاؤں کہ باپ کی غیرت بچاؤں؟ امی کہنے لگی بیٹی کیا ہوا ہے، منہ دکھا دے۔ فرمایا اماں سن لے، اب تو مجھے ہانا کا جواب باہر سے دیو۔ اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں بالغ ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے۔ اب بتا پا رہا ہوں کہ اندر رہ جاؤں۔ اندر سے میرے عزیزو، جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے کہا تو محلے کی عورتیں چیخیں مار مار کے رونے لگی کہ بیٹی باپ کی غیرت بچا، ہمیں منہ نہ دکھا، آج کے بعد جب تک نماز کا سجدہ نہیں کرے گی تیرے بیڑے کی چوکھٹ پار نہیں کرے گی۔ فرماتی ہیں جملے کی وجہ سے محلے کی 70 عورتوں نے نمازوں کا سجدہ شروع کر دیا۔ یہ بازاروں میں افطاریاں لینے جائے گی، اس کا کام تھا۔ اس کے ہاتھ پر میرے عزیزو 2000 غیر محرموں کی نظر پڑے گی، اس کے ہاتھ کی روٹی کا لقمہ کھانے والا بھائی عزیز مستعمی بنے گا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، گرمی ہے ٹھیک ہے، لیکن افطاری سحری کے پروگرام میں سر سے دوپٹہ نہ اتاریو،
शहरी में उठो बेशक एक खजूर का दाना खाओ। शहरी खाने वाले पर खुदा की रहमत आया करती है। अल्लाह के मेहमानों को नंगे सर खाना ना खिलाइयो। अल्लाह के मेहमानों को नंगे सर, तुझे पता है कितना बड़ा अमल है। अपने बंदों के कपड़े तू धोए, इस्त्री तू करे, बिस्तर आप बिछाओ, अफ्तारी सहरी पकाओ। दुकान पर ये बंदा जितनी मरतबा बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जितनी मरतबा नमाज पढ़ेगा, इतने धुले कपड़े पहन के अल्लाह के घर में जाएगा, इत्तिकाफ करेगा, तरावी करेगा, तरावी पढ़ेगा। सहरी अफ्तारी के दस्तरखान पर 24 घंटे में इसके मुंह से जो जुमला निकलता रहेगा, जुबान इसकी चलती रहेगी, नामा माल तेरा भारी होता रहेगा। ये समझ के अफ्तारियां पकाइयो।